بالکل ہے، ملتان میں ہے، لاہور میں ہے، اسلام آباد میں ہے. آپ اگر اخبار دیکھیں نا تو ابھی ہم نے ایڈورٹائزمنٹ دی ہے، پہلے بھی دی تھی، اس طرح کا انٹرسٹ نہیں آیا تھا. ابھی دوبارہ تنخواہ بڑھا کے دی ہے، ٹھیک ہے، بہتر ان کو سہولیات دے کے کی ہے، اور ابھی اور لوگ ہم بھرتی کرنے جا رہے ہیں. میں ایک بات آپ کو پورے وثوق سے بتا رہا ہوں کہ جہاں جہاں اوورسیز کا جہاں جہاں واسطہ پڑتا ہے وہ چیزیں آپ کے لیے ہم بہتر کرتے جا رہے ہیں، اور ہوں گی، آپ دیکھیں گے. نہیں سر، پیپر میری اور سنیں، ہم نے کوئی ووٹیں لینی ہے یہاں سے یا کسی سے اپوائنٹمنٹ لینی ہے. میں غرض کر رہا ہوں نا، مہربانی ہے، جنہوں نے بنا دیا 3 سال گزار کے گھر چلے جائیں. میں تو آپ کو پورے وثوق سے کہہ رہا ہوں کہ میں تو اچھی طرح سے اپنے گھر نہیں گیا ہوں جب سے آپ نے بنایا ہے، تو آپ لوگوں کی خدمت ہی میں ہی لگا ہوا ہوں. یہ جو فیلڈ مارشل کو آپ کے سامنے لا کے بٹھایا ہے، جو پرائم منسٹر کو بٹھایا ہے، ابھی 20 تاریخ کو لندن میں ہے، آپ دیکھیں اتنے لوگوں کو اکٹھا کر کے پرائم منسٹر کو بٹھایا ہے. تو یہ آپ لوگوں کے مسائل ہیں نا، انہوں نے ہی حل کرنے ہیں. میرا کام ہے، میں برج کا رول ادا کر رہا ہوں اور پوری ایمانداری سے کر رہا ہوں. آپ اگر ان چیزوں کو بالکل فیئر گلاسز کے ساتھ دیکھیں گے نا تو آپ کو نظر آئے گی یہ چیز. سوال کا آپ نے آگے جواب دیا ہے کہ کسی نہ صحافی آپ نے ہے اور ہم 50 کو رجسٹر کریں گے اور 50 اور رکھیں گے، تو اس کا بڑا آسان آپ کے پاس ایک حل ہے کہ آپ پاکستان قونصل جنرل امبیسی سے یا اپنے آگے سے آپ کیا کر سکتے ہیں کہ ان کے پاس کتنے رجسٹر صحافی موجود ہیں. سر یہ مسئلہ جو ہے نا، میں لندن میں بھگت رہا ہوں، ابھی تک تو میں حل نہیں کر سکا ہوں، سچی بات ہے. اگر آپ اس کو حل کریں سارے بیٹھ کے نا، تو میں تو ابتدار ہوں، میں پیچھے بھاگتا نہیں ہوں اپنی بات سے. میں ابھی بھی آپ سے ایمان کی بات کر رہا ہوں، میں ٹرانزٹ پہ آیا ہوں، مگر پھر بھی میں نے کہا یار جو ٹائم یہاں پر ہے میں کمیونٹی کے ساتھ گزاروں. تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں، میں دوبارہ آؤں گا انشاءاللہ، ودن منتھ آؤں گا اور 3-4 دن کے لیے آؤں گا. ہمیشہ ایک گیپ رہتا ہے اور آج خالد صاحب نے یہ گیپ پورا کیا. آپ سامنے آمنے سامنے میڈیا کے سامنے بھی آئے، پڑھنے کے سامنے. تو اس طریقے سے جو خالد صاحب کے لیے اور باقی جو سوسائٹی دبئی میں ہیں ان کے لیے کیا میسج ہے کہ آپس میں یہ مل بیٹھنے کا اور چیز کا ہے؟ دیکھیں جی، اگر ہم آپس میں اتفاق میں ہوں گے، مل کر چلیں گے تو ہی کامیابی ہوگی. یہ جو چیزیں ابھی بھی ہوئی ہیں صرف آپ کے اتفاق کی بدولت ہوئی ہیں، اور میں سمجھتا ہوں چیزیں رائٹ ڈائریکشن میں جا رہی ہیں. اس چیز کی ریلائزیشن کرانی تھی. آپ سب میڈیا ہیں، آپ کو بخوبی پتہ ہوگا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں پاکستان میں اوورسیز کے نام کا ڈنکا بج رہا ہے کہ نہیں بج رہا. اس کی ریلائزیشن آ چکی ہے، اور جو رہتی ہے وہ ہم مل کے اس کو بھی لائیں گے، مل کے کریں گے. اور جہاں تک آپ نے خالد صاحب کی بات کی، ایک ایڈوائزری کونسل بنانے جا رہے ہیں. پہلے پوری دنیا میں سے 15 ایڈوائزری کونسلر ہوتے تھے، اب میں نے 200 سے بڑھا دیے وہ نام تعداد جو ہے. اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہر جگہ پہ آپ کو اوورسیز کا نمائندہ نظر آئے گا جو اچھی شہرت رکھتا ہو، جو ویل ٹو ڈو ہو، جس کا کمیونٹی کے ساتھ رابطہ ہو. اس طرح کے لوگ. اگر خالد صاحب میرے بھائی ہیں، جیسے ہم لندن میں خدمت کر رہے ہیں، یہ یہاں دبئی میں کر رہے ہیں، ہم مل کے آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں. جب آپ خدمت کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کو اجر بھی دیتا ہے، اس کو صلہ بھی دیتا ہے. تو انشاءاللہ میں سمجھتا ہوں ایک دن آئے گا جب ان کو بھی صلہ ملے گا. میں نے بھی، آپ لندن سے چیک کرا لیں، آپ صحافی ہیں، آپ کو جواب ملے گا کہ میں بھی کتنے عرصے خدمت کر رہا تھا، ابھی بھی خدمت ہی کر رہا ہوں. پر میں کہتا ہوں ایک ٹائٹل کے ذریعے ایک اللہ تعالیٰ نے عزت دی ہے، اور آپ لوگوں نے بھی ریکگنائز کیا ہے، عزت دی ہے. جب میں جہاں جہاں جاتا ہوں لوگ خوش ہوتے ہیں، ٹائم دیتے ہیں. آپ کی توسط کے ہوتے ہوئے جس طرح دیکھیں اوورسیز پاکستانی کمیونٹی کے مسائل کس طرح سے اجاگر کریں گے، کیا کچھ آپ چاہتے ہیں فوری طور پہ ہونا چاہیے؟ سر جو کیمرین صاحب نے بتایا ہے وہ یہاں پہ آئیں گے تو کمیونٹی کے مسائل ہے وہ پوائنٹ آؤٹ کرنا. بہت ساری جو لوگوں نے بتائی ہیں صرف یہاں پہ مطلب نے بتایا ہے اپنے مسائل، کیونکہ نیکسٹ ان کے بعد لوگ ان پہ بھی بات کریں گے اور ٹائم بھی ہوگا تو دوبارہ مل جل کے جو مسائل ہے جو کامن مسائل ہے ان کو حل کرنے کا. سر میں آپ سب کا الحمدللہ یہ جو 18 پوائنٹس میں آپ کو اس کی کاپی دے دوں گا، یہ او پی ایف کی بدولت ہی ہوئے ہیں. دیکھیں اوورسیز پاکستانی فاؤنڈیشن جہاں ڈائریکٹلی اوورسیز کی ویلفیئر کے لیے کام کر رہی ہے، وہاں پر میں سمجھتا ہوں کہ یہ برج ہے بٹوین گورنمنٹ آف پاکستان اینڈ اوورسیز. ان کے جو مسائل ہیں ان کے مسائل کو اجاگر کرنا، جو حکام بالا ہے جن کی دسترس میں ہے ان کا حل ان کے سامنے پیش کرنا، ان کو ان کے سامنے بٹھانا، ان کو ان کے سامنے بٹھانا آپس میں. میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر خدمت اور کیا ہو سکتی ہے. اوورسیز فاؤنڈیشن پہلے ایک باڈی ہوا کرتی تھی، پورا پاکستان باڈی ہے. 18ویں ترمیم کے بعد جو ہے وہ مختلف صوبوں کے پاس ہی اختیارات آ گئے.
اب دیکھتے ہیں یہاں پر بھی ہم مجلس میں بھی مختلف مسائل ہیں، تو یہ ایک بڑا چیلنج نہیں ہے کہ اوورسیز کی ایک باڈی ہونی چاہیے نہ کہ مختلف صوبوں کے پاس چلی گئی، اور ایک صوبہ ہی ہمیں پنجاب کی بات کریں وہی ایکٹیو نظر آتا ہے، باقی صوبوں کی نمائندگی ہمیں یہاں پر خاص طور متحدہ عرب امارات میں کبھی نظر نہیں آئی۔ یہ آپ نے بہت ویلڈ بات کی، یہ فیڈرل سبجیکٹ ہے اور کسی صورت میں بھی یہ پروونشل سبجیکٹ نہیں ہے، اس کو وفاقی ہونا چاہیے، اور اوورسیز پاکستانیز جو ہیں وہ فیڈرل سبجیکٹ ہیں۔ تو میں تو اس حق میں ہوں کہ اوورسیز پاکستانیز جو فاؤنڈیشن ہے اس کا اسلام آباد میں ہیڈ کوارٹر ہے، اس کے ریجنل آفسز ہیں، کوئٹہ میں ہے، کراچی میں ہے، ملتان میں ہے، لاہور میں ہے، پشاور میں ہے، میرپور میں ہے، تو تمام صوبوں میں اس کی ریجنل آفسز موجود ہیں، تو میرا نہیں خیال کسی اور چیز کی ضرورت رہے۔ سر یہاں پہ یو میں جو ہے وہ او پی ایف کے ایک ہی ممبر ہے اور بدقسمتی سے آج ہی وہ نمودار ہوئے آپ کے ساتھ، بالکل ایپلیکیشن نہیں ہے عوام کے ساتھ، ایسے آپ او پی ایف کے ممبر ہے وہ رکھیں گے تو کس طرح سے اس کے مسائل حل ہوں گے؟ دیکھیں بولا تھا کہ 1 سال ہو گیا ہم کو، اور یہ بولا تھا کہ 3 مہینے میں کوئی کام نہیں کر پایا تو میں خود ریزائن دے دوں، اور ریزائن ابھی تک نہیں آیا ہے۔ چلیں دیکھیں میری بات سنیں، ہم اس کو پازیٹیولی لے کے چلتے ہیں۔ علی راؤ صاحب میں نے جب بھی بورڈ میں دیکھا ہے ان کا پازیٹیو کنٹریبیوشن رہا ہے، از کوائٹ ایجوکیٹڈ پرسن، اور میں سمجھتا ہوں جو بورڈ میں جہاں ان کی جگہ بنتی ہے وہاں ان کے کنٹریبیوشن ایکسٹراڈنری ہے، اور انشاءاللہ آج کے بعد آپ دیکھیں گے آپ کو نظر بھی آئیں گے، اور جو اس طرح کی باتیں ہوئی ہیں، آج میں خود پہلی دفعہ آپ کے پاس آیا ہوں، میں آل دو کہ یقین جانے جب سے یہ میرے ذمہ داری ملی ہے میں آرام سے نہیں بیٹھا ہوں، میں نے بٹوین دا لائنز آپ کو بتایا کہ آئی واز بزی ان ویسٹ سائڈ، امریکہ میں تھا، یورپ میں تھا، برطانیہ میں تھا، اور ابھی یہ سٹارٹ کیا میں نے کویت سے، کویت کے بعد بحرین آیا، بحرین کے بعد عمان آیا، ابھی یہ ٹرانزٹ ہے، پھر بھی آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ سر کیا یہ آپ کو بڑا لوٹ نہیں ہے کہ سیکنڈ لارجسٹ جو ہے گلف کی کمیونٹی ہے پاکستانی اور آپ ایک سال کے بعد آ رہے ہیں؟ میں نے آپ کو اس کی وجہ بتائی ہے، جو میں کام کر رہا تھا اس کا فائدہ مڈل ایسٹ کو بھی ہے، پاکستان کو بھی ہے، سب کو ہے، تو انشاءاللہ اب آئے ہیں تو آپ دیکھیں گے جو آپ کے مسائل، جو آپ کے ایشوز پہلے بھی مجھے سمجھ تھی ان کی، اور مجھ تک چیزیں پہنچ رہی تھی، اور جو ہم کر سکتے تھے وہ تمام اوورسیز پاکستانیوں کے لیے کر رہے ہیں۔ یہ اسکول کی اور یونیورسٹی پہ تو میں آلریڈی کام کر رہا ہوں، اسکول کی بات آج پہلی دفعہ ہوئی ہے، انشاءاللہ جن کا آپ گلہ کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں اسکول بنانے میں نا سب سے زیادہ کردار ان کا ہوگا۔ سر یہ میں عرض کرتا ہوں اس چیز کو بہت آسان کر رہے ہیں، میں ایک دفعہ بھی یہ دعویٰ نہیں کرتا کہ چیزیں جو ہے نا دودھ کی نہریں بہہ رہی تھیں یا بہہ رہی ہیں، مسائل ہیں۔ یہ جب او پی ایف بنا تو $55 کنٹریبیوشن تھی، ہم گورنمنٹ سے فنڈ نہیں لیتے ہیں، آپ لوگ جو اوورسیز پاکستانی باہر آتے ہیں ویزا پروٹیکٹ کرواتے ہیں وہاں سے $4000 فیس آتی ہے اور یہ چلتا ہے۔ جب یہ بنا تھا تو $55 اس کا ریونیو تھا، آج 46 سال کے بعد $14 ہے اس کا ریونیو۔ اب دیکھیں ٹائم لگتا ہے کسی چیز کو بھی سمجھنے میں، اس کو بہتر کرنے میں، اس کو آگے لے جانے میں۔ جو 1 سال پہلے مجھے سمجھ تھی شاید جو آج مجھے سمجھ ہے وہ 1 سال پہلے سمجھ نہیں تھی۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اور پورے وثوق سے کہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے، آپ خود فخر فیل کریں گے اس ادارے پہ، یہ آپ کا نمائندہ ادارہ ہوگا، یہ آپ کی خدمت کے لیے ہوگا، اور ہر آنے والا دن انشاءاللہ بہتری کی طرف جائے گا۔ سر یہاں پہ 48 جرنلسٹ ہیں، پاکستانی جرنلسٹ ہیں، وہ بھی اوورسیز کمیونٹی میں آتے ہیں، ان کے لیے بھی سر ان کے لیے فائل ویسے ہی ہیں جیسے پاکستانی جرنلسٹ کے ہیں، انہیں وہاں پہ وہ جو بینیفٹس مل رہے ہیں ہمیں سے کچھ نہیں مل رہا اس میں، اس کے اس حوالے سے کچھ آپ سوچیں گے کچھ مطلب صحافی؟ دیکھیں سر میں یو کے میں بھی، امریکہ میں بھی، یورپ میں بھی صحافیوں سے جب بات ہوتی ہے تو کوئی میکنزم ایسا بنائے نا، کوئی نمبرز کھل کے سامنے آئے۔ مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں جی 50 صحافی ہیں، 50 کے ساتھ ڈیل کریں تو پیچھے 50 اور آ جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں جی ہم بھی صحافی ہیں۔ پہلے تو آپ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کریں، کوئی ایک نمبر ہو جس کو ہم ڈیل کر سکیں۔ آنیسٹلی جو آپ کا کردار ہے وہ ایکسٹراڈنری ہے، میں دل کی گہرائیوں سے آپ کا مشکور ہوں۔ یہاں 200 بندہ یا 150 بندے نے میری بات سننی ہے، آپ کے توسط سے ملینز نے یہ بات سننی ہے، اور اس کا فائدہ یا نقصان ہونا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں آپ بالکل اس چیز کے مستحق ہیں کہ آپ کی خدمت کی جائے، آپ کی ویلفیئر کی جائے، پر اس کے لیے میری آپ سب سے بڑی اسٹیٹ بات کر رہا ہوں آپ سے کہ اگر آپ اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کر لیں، کوئی ایسا میکنزم بنا لیں جس پہ ہمیں پتہ ہوگا یار یہ نمبر ہے صحافیوں کے، اس حساب سے پھر ڈیفینیٹلی گورنمنٹ آف پاکستان کو ریکویسٹ کریں بلکہ او پی ایف خود ڈائریکٹلی آپ کی خدمت کریں۔